اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے، 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے، خنجر ہے رواں اس گردن پر یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا، کہتی ہے یہ عرض کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزت و وقار کی مسند پہ جلوہ گر، صاحب صدر گرامی قدر، مربی محسنی استاذی والدی، قبلہ ابا جی دامت برکاتہم العالیہ، مقتدر علماء کرام، معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سر دوپہر سے اس وقت تک شہدائے کربلا کی یاد میں یہاں جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دور دراز سے سفر کر کے احباب اس اجتماع میں شریک ہوئے، اللہ آنے والوں کے قدموں کو گلزار کر دے۔ منتظمین کتنے دنوں سے محنت کر رہے تھے اور کل دوپہر سے رات گئے تک آپ کے لیے یہ پنڈال تیار کیا، لیکن جب اجتماع کا وقت قریب ہوا تو ہوا کے ایک جھونکے نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو پھر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ دوبارہ وہ خیمے کھڑے کیے جا سکیں، اور ہوا بھی اس وقت زور پہ تھی، اس لیے آپ کو شدت کی دھوپ میں کافی دیر سے بیٹھنا پڑا۔ اس وقت سورج کا رخ بھی سامنے ہے، جس سے آپ کے لیے کافی دقت پیدا ہو رہی ہے۔ میں کچھ لمحوں کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کا دن تاریخ کا ایک انوکھا دن ہے۔ عاشورے کے دن دشت نینوا میں جو قیامت بپا ہوئی اور جو ظلم و ستم کی داستان رقم ہوئی، عظیمت اور جرت کا مظاہرہ
شہید کربلا نے جس انداز میں کیا یہ ان کا ہی حصہ ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی حضرت امام حمام دلوں میں زندہ ہیں، اپنی قبر میں زندہ ہیں، عالم اسلام کے دماغوں میں زندہ ہیں۔ یزید مر گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، اس کی پہچان جاتی رہی۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ اتنے لوگ کہاں کہاں سے کشاں کشاں اس پاک امام کی روح کو خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ جبکہ آج لوگ یزید کی قبر کا نشان بھی نہیں جانتے۔ یزید کا نام لیوا اس دنیا پہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کھل کے اس کا نام لیتا ہو، چاہے وہ عمل یزید پہ ہو، لیکن نام یزید کا نہیں لیتا۔ اور اگر کوئی نام یزید کا لیتا بھی ہے تو سر چھپا کے لیتا ہے، گردن جھکا کے لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ جب تم یزید کا نام لیتے ہو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور جب ہم اپنے قائد حسین کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج میں اور آپ اس اجتماع کثیر میں ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حضور امام حمام کی شہادت کی اس عظیمت کو بیان کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ کربلا کا واقعہ ایک معمولی حادثہ نہیں تھا، بلکہ دو کرداروں کا نام ہے۔ ایک کردار یزید ہے اور ایک کردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یزید ظلم کا بانی تھا اور امام حسین حق کے علم بردار تھے۔ یزید نے اسلام کی قدروں کو پامال کرنا چاہا، حضرت امام حسین اپنا خون لے کے دشت کربلا میں آ گئے اور انہوں نے حق کی قدروں کو پامال ہونے سے بچا لیا۔ یزید داخل دشنام ہو گیا اور امام حمام کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا، روشن اور تاباں رہے گا۔ حضرت نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محنت کے ساتھ دین کی آبیاری کی تھی اور مکے کے اندر دعوت رشد و ہدایت دے کے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، پھر مدینے کے اندر زندگی کے ایک ایک لمحے کو مصروف عمل رکھا، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنا لڑکپن، سن کہولت کی ساری عمر دین کی راہوں پہ بچھا دی، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے حضور نے شب و روز ایک کیا۔ گھر میں فاقے رہے لیکن دین کا کام اور تبلیغ جاری رہی۔ امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بھوک میں مسجد نبوی سے باہر آئے تو آگے شیخین کھڑے تھے، چند اور صحابی مل گئے، چند قدم آگے چلے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان آ گیا۔ وہ خوشبو رسول سونگ کے جلدی جلدی گھر سے باہر آ گئے اور عرض کی حضور آپ میرے مہمان بن جائیں اور مجھے چند لمحوں کے لیے میزبانی کا شرف بخش دیں۔ آقا کریم نے فرمایا ابو ایوب تمہاری مرضی۔ حضرت ابو